علیکم، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ آپ کی شادی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دی تھی۔ پہلے تو ابو لہب اس رشتے سے بہت خوش تھے اور فخر کرتا تھا کہ اس کا بیٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پھیلانا شروع کیا تو ابو لہب آپ کا دشمن ہو گیا، ہر طریقے سے آپ کو ستانے لگے۔ اسی جلن میں اس نے اپنے بیٹے کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی فکر پیدا ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت رقیہ کی شادی کیوں نہ کر دی جائے۔ جب اس کی خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ مارے خوشی کے آپ سے باہر ہو گئے۔ پیارے نبی سے رشتہ داری کو وہ اپنی بہت بڑی خوش قسمت سمجھتے تھے۔ آپ نے فوراً تیار ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی اور وہ ہمارے حضور کے داماد بن گئے۔ اس رشتہ دار پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ فخر فرماتے تھے۔ حضرت جیسا مکہ میں اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھ کر وہاں کے مشرکین کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ جو شخص اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا تو یہ لوگ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، ایسی تکلیف پہنچاتے کہ جن کو دیکھ کر روئیں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے بڑے خاندان کے تعلق رکھنے کے باوجود ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ خود ان کے رشتہ دار ان کے دشمن ہوئے، خاندان والے ان کو اس طرح ستاتے تھے جیسے ان سے کوئی تعلقات ہی نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے تو یہ ساری تکلیف سہتے رہتے تھے، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، وہ ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر خاموشی سے ملک حجاز کی طرف ہجرت فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میری امت عثمان رضی اللہ عنہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے اہل و اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی، وطن کو واپس
واپسی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جیسن میں رہتے ہوئے کئی سال بیت گئے۔ وہاں کی آپ ہوا اور ماحول آپ کے لیے بہت موافق تھا۔ بڑے آرام، سکون اور اطمینان سے دن گزر رہے تھے۔ البتہ ایک تکلیف تھی جو دونوں کو بے تاب کر دیتی تھی، وہ تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی۔ جب آپ کی یاد آتی تو دونوں بے چین ہو جاتے، مگر مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی درمیان میں کسی نے ایک جھوٹی خبر اڑا دی کہ کرس والوں مسلمان ہوئے۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں میاں بیوی کے چہرے خوشی سے دم اٹھے۔ دونوں نے جلدی سامان ٹھیک کیا اور مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ کچھ مسلمان اور بھی واپس آئے۔ جب وطن پہنچے تو معلوم ہوا کہ کسی نے یہ غلط خبر اڑا دی تھی۔ دوسرے مسلمان لوٹ گئے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ معالی اہلیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکے۔ حضرت مدینہ مکے کے مشرق کی ظلم وسط کے حد سے بڑھ گیا تھا۔ مسلمان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور بے چارے یہ سب زیادتی سہ رہے تھے اور دین حق پر ڈالے ہوئے تھے۔ زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر شکایت کیا کرتے تھے۔ آپ ان کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ کی وعدے یاد دلاتے اور صبر کی نصیحت فرماتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے، رضی اللہ عنہ بھی صبر و شکر کے ساتھ یہ ساری مصیبتیں جھیل رہے تھے۔ آخر کار وہ دن آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے جا کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری مسلمان تک پہنچائی اور ہدایت فرمائی کہ جو مدینہ جانا چاہا خاموشی کے ساتھ ایک دو کر کے چلے جائیں۔ اس کی ہدایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حضرت رقیہ کے ساتھ خاموشی سے مدینہ کو حاضرات کر گئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ حضرت اوس رضی اللہ بن صابی کے مہمان ہو گئے۔ بعد میں حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ میں کئی بھائی چار کر دیا، جسے عیدہ موقات کہتے ہیں۔ دونوں بھائی کی طرح رہنے سہنے لگے۔ بحیرہ رومیہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، جس کو بحیرہ رومیہ کہتے تھے۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ پانی دینے میں مسلمان کو بہت پریشان کرتا تھا۔ اس نے منہ مانگی قیمت لیتا تھا۔ مسلمان کے پہنچ جانے کی وجہ سے مدینہ کی آبادی بھی بہت بڑھ گئی تھی اور پانی کی تکلیف بھی اضافہ ہو گئی۔ ایک دن حضرت
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور اس نے فرمایا جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں واقف کر دے گا اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے یہ لفظ سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے اس یہودی کے پاس گئے، اس سے کنویں کا سودا کرنے لگے۔ بڑی مشکل سے وہ آدھا کنواں 12,000 درہم میں بیچا پر راضی ہوا، شرط یہ تھے کہ پائی ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پانی لینے کی باری ہوئی اور دوسرے دن یہودیوں کی۔ مسلمان نے یہ ترکیب کی جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی اس دن وہ دو روز کے لیے پانی بھر لیتے۔ اسی لیے یہودی کی آمدنی کم ہوتی تھی۔ آخرکار مجبور ہو کر اس نے اپنا حصہ بھی صرف 8,000 درہم میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح پورا کنواں 20,000 درہم میں مل گیا جس سے مسلمان کو بڑی سہولت ہوئی۔ یہ پہلا عطیہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اسلام کی حاضر پیش کی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا، فالو اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔